ٹارچر کیا گیا اور وہ بھوک ہڑتال پہ چلے گئے. جو آپ نے ایک فوٹیج بھی دکھائی ہے بھوک ہڑتال کی, وہاں ڈرپس والی بھوک ہڑتالیں نہیں کرتے لوگ, جینوئن بھوک ہڑتالیں ہوتی ہیں. کئی دن لوگ فاقے کرتے ہیں اور بہت ہی مشکل سے وہ لوگ گزرتے ہیں. تو اس وقت جب میں نے کہا میں نے اپلائی کرنا ہے تو میرا نام بھی انہوں نے ٹیررزم کے اندر ڈال دیا. NIA انہوں نے ایک نئی قسم کی ایک بنائی ہے, نیشنل انویسٹیگیشن اتھارٹی, جس کے تحت سارے کشمیریوں کو مودی سرکار ٹیررسٹ ڈکلیئر کروا آنا چاہتی ہے. تلاش ہے آپ سب میں سے, ہم نے وہ ڈھونڈنے ہیں, وہ بچے, وہ لڑکے, وہ لڑکیاں, کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کشمیر کی تحریک کون چلا رہا ہے, کیونکہ ساری حریت رہنما جیلوں میں ہیں. گیلانی صاحب ہاؤس اریسٹڈ ہیں, آسیہ اندرابی صاحبہ تہار کے اندر ہیں, شبیر شاہ صاحب جیل میں. کون چلا رہا ہے؟ آپ لوگ چلا رہے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے ینگسٹر ٹین ایجرز ہیں, بچے, وہ اس وقت اس تحریک کو لیڈ کریں جو دنیا میں آپ نے آج تک نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے. little kids, 10-year-old children are leading it. And they are organizing protests, they are organizing the jalsas, the rallies. Footages بہت کم آپ کے سامنے آ رہی ہیں, اور پیلٹ سے ان کو اٹیک کیا جاتا ہے, فاسفورس شیل سے. فاسفورس شیل وہ ہوتی ہے بچوں پہ, جو کہ آپ کو اٹیک اس سے کر دیا جائے تو آپ پگھل جاتی ہے, آپ کی باڈی, آپ کی ہڈیاں پگھل جاتی ہیں. وہ اتنے بہادر بچے ہیں, اتنا پاورفل وہ یوتھ ہے. ٹین ایجرز سے بھی کم, 8-year-old children in uniforms in front of the biggest occupational army in the world. تو آپ لوگوں سے ہمیں کیا چاہیے؟ آپ لوگوں سے ہمیں آپ کی آواز چاہیے, آپ کا سپورٹ کیسے چاہیے ہمیں. میں یہ نہیں کری کہ آپ لوگ جنگلوں سے گزر کے آپ سری نگر کی سڑکوں میں پروٹیسٹ کریں, نہیں, بالکل میں یہ نہیں کہہ رہی. میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس جتنے بھی ریسورسز, اور اس میں خاص طور پہ آپ کی جو فیکلٹی ہے, کیونکہ ماشاءاللہ جتنی بھی آپ کی فیکلٹی ہے, دے آر ویری کمیٹیڈ ود کشمیر کاز, اور بہت پین لگاتے ہیں. اب کووڈ-19 کے بعد جو آپ نے کرایا ہے جس طریقے سے, اور پہلے بھی جتنے بھی آپ نے کرائے ہیں یہاں پہ کنونشنز, میں نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ جو یوتھ ہے بہت زیادہ ان کو ویل اویئر ہوتے ہیں کہ وہ ان کو ویسے ہی نہیں بٹھا دیا ٹیچرز نے, بلکہ ان کو پتہ ہے کہ ایشو کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بھی جو لوکل ایشوز کے اندر لوگوں کو لڑایا جاتا ہے, میری اپیل بھی ہے پاکستان کے سیاستدانوں سے بھی کہ کم از کم جب سے شہرہ کٹی ہے تو یہاں پہ کشمیر ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے. کشمیر کوئی آسمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, کسی اور پلانٹ کا, آپ کی سروائیول کا مسئلہ ہے. ایک پوری قوم کے خلاف ایک لیٹسٹ فارم آف وار, جو ہائیبرڈ وار لوگ کہتے ہیں کہ آج کل ہائیبرڈ وار کا دور ہے, اس کو بھی مودی نے پار کیا ہے. اس سے بھی اگلی جو فارم آف وار ہے وہ لا فیئر ہے. لا فیئر کا مطلب بتاؤں کیا ہے؟ جس طرح آپ کے وائس چیئرمین یا چیئرمین جو ہے یونیک گروپ کے, آپ کوئی آرڈر پاس کر دیں اور وہ لا بن جائے, اسی طریقے سے ایک سگنیچر سے مودی نے پریزیڈنشل آرڈر پاس کروایا ہے جس کے تحت اس نے پوری قوم کے لیے ایک ڈیتھ وارنٹ ایشو کر دیا ہے. گھروں سے نکالا جا رہا ہے, لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, پراپرٹی رائٹس لیے جا رہے ہیں, اور ہمیں اپنی زمین پہ, جس طرح آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, آپ کو اپنی زمین پہ ریفیوجی بنا دیا جائے, ٹینٹوں میں گھسا دیا جائے کونے میں بارڈر کے پاس. آپ کیا کریں گے؟ فیملی سے رابطہ بند کر دیا جائے. آپ لوگوں نے سب نے ابھی وٹنس کیا ہے کووڈ-19 کے اندر, ایک جھلک دیکھی ہے دنیا نے, صرف ایک جھلک دیکھی ہے آپ نے لاک ڈاؤن کی. آپ لوگ سکولز نہیں آ سکے, کتنے اسٹوڈنٹ ہوتی ہوگی, کتنا ڈپریشن ہوتا ہوگا, پڑھائی کتنی مشکل ہو جاتی ہوگی, فرینڈس کو, اپنے ویل وشرز کو, اپنے دوستوں کو کتنا یاد کرتے ہوں گے, کلاس فیلوز کو, اپنی ٹیچرز کو کرتے تھے یاد آپ لوگ. لاک ڈاؤن میں کتنی لمبی چھٹیاں ہوگی آپ کی, پھر آن لائن ہی دیکھنا ایک دوسرے سے, بالکل جیسے ایک روبوٹس کی طرح. تو ان کو تو آپ امیجن کریں کہ کتنے ڈیکیڈ سے وہ اسی طرح سکولز, کالجز کے اندر ان کو مارا پیٹا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے, آرمی کیمپس بنا دیے جاتے ہیں. تو اب تو آپ زیادہ ریئلائز کر سکتے ہیں, جو پچھلی دفعہ میں یہاں پہ آئی تھی اس سے کہیں زیادہ آپ لوگوں میں یہ ایک خود بھی ایک ایکسپیرینس آپ نے ایک فیل کیا ہے. کتنی ڈیتھس دیکھ لی ہیں آپ نے اچانک اپنی فیملیز کی, کتنے جاننے والوں کی,
ہاسپٹلس کتنے پیک تھے. تو آپ کو شاید تھوڑا بہت دنیا کو میں سمجھتی ہوں کشمیریوں کا صبر پڑا ہے اس دنیا کے اوپر. 5 اگست کے بعد 2019 کے بعد دنیا نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس جینوسائیڈ کو ختم کرنے کے لیے. تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو مومنٹس کے اندر بند کیا. آپ کے ایئرپورٹس بند ہو گئے, آپ کے سارے کنیکشنز بند ہو گئے, کروڑوں لوگ جاب لیس ہو گئے. تو ہم ایسے اس سے کہیں بدتر حالات میں, کیونکہ ہمارا جو لاک ڈاؤن ہے, ہمارا لاک ڈاؤن اس لیے نہیں ہے کہ ہماری جانیں بچانی ہے ہندوستان کی آدمی. ہمارے لاک ڈاؤنز اور کرفیوز جو کتنے ڈیکیڈ سے ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اگر ہم کھڑکی سے بھی پیپ کریں گے تو انشا بن جائیں گے, جو سب سے ینگسٹ پیلٹ کی, جو سب سے پہلی وکٹم تھی, ٹینیجر. یا اگر بچہ رو رہا ہوگا, چیخ رہا ہوگا, اس کو کوئی پیٹ میں درد ہوگا ایک بیبی کو, تو انڈین آرمی اندر آ جائے گی کہ شور کیوں مچائے, اس کو مار دو, تو آپ ہبا بن جائیں گے. یہ حالت ہے وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ لوگوں کے لیے یہ ایک اتنا اللہ نے آپ سب کو ایک دکھایا ہے دنیا کو کہ یہ دنیا کتنی چھوٹی ہے. آپ سمجھتے تھے یا دنیا سمجھتی تھی کہ پیلسٹینینز یا کشمیری کسی اور مون پہ رہتے ہیں, سیٹرن پہ رہتے ہیں, مارس پہ رہتے ہیں, ہم لوگ تو بھی آزاد ہیں. یہ تو وہ مسئلے جو کبھی حل ہی نہیں ہونے اگر کسی نے کوئی جوک بھی کرنا ہے. مگر آپ دیکھ لیں, اور دنیا, ہاں یہ ایک اور ریسنٹ جو ہوا ہے پورے ملک میں, جو ایک دن کے لیے لائٹ گئی ہے, بلیک آؤٹ ہوا ہے, کتنی دنیا گھبرائی ہے. لوگ باہر نکل آئے, طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے, پتہ نہیں کہ دشمن کی سازش ہے, کس کی سازش. انسرٹنٹی. وہاں تو لائٹ ہوتی ہی نہیں ہے, جہاں سے پانی نکلتا ہے, اور انڈیا کو جہاں پہ اس کے ڈیموں سے بجلی بنتی ہے, پاکستان پورے کو ہریالی ملتی ہے, وہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے. -8.8 اس وقت ہے, نہ گیس ہوتی ہے. تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے انسان ہیں نا. اور سب سے خوبصورت جو ٹکڑا ہے جنت کا, اس کی پیداوار ہے کشمیری قوم. آپ لوگوں کو میں یہی بتا رہی ہوں کہ میرے لیے نہیں, کشمیریوں کے لیے نہیں, بٹ اپنے اندر جھانکیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا میسج دیا ہے اس لاک ڈاؤن کے بعد, کہ آپ ان کی آواز بنیں جو سب سے زیادہ مظلوم ہے اور جن کی آواز مکمل بند کر دی گئی ہے. آپ نے یہ ڈاکیومنٹریز بڑی مشکل سے ویژولز ملے ہوں گے 5 اگست کے بعد, بالکل کانٹیکٹ کوئی نہیں ہے. جو تھوڑی بہت جو سورسز ہیں جس کے تھرو پتہ چل رہا ہے, تو وہ یہی چل رہا ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں نے تحریک کو جھنڈا لے لیا ہے. کیا یہ ان کا ٹائم تھا کہ وہ پڑھائی کرتے, بکس سے, پینسلز ہوتی ان کے ہاتھوں میں, اسکول بیگز ان کے جلائے نہ جاتے, وہ تحریکیں چلا رہے ہیں بھوکے اور پیاسے. So I would appeal once again to my students over here. I really love all of you from the core of my heart because you're innocent. You are growing. This is your impressionable age, and if we will not give you the guidance, because guidance Allah کسی نہ کسی فارم میں سب کو ہمیں دیتا ہے, تو اگر آپ اسی ایج سے ہی اپنے اندر ایک ویژن لے آئیں, ایک گول لے آئیں کہ ہم نے پڑھنا ہے, ہم نے ایکسیل کرنا ہے, اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے, مگر اس سے بھی بڑھ کے ہم نے کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے, چاہے آپ سوشل میڈیا کے تھرو دیں. آپ میں سے آئی ایم شیور کافی لڑکے لڑکیاں یوٹیوبرز بھی ہوں گے. اگر آپ کے یوٹیوب چینلز ہیں اس پہ آپ ویڈیوز بنائیں, شارٹ ویڈیوز جس طرح ڈاکیومنٹریز بنی ہیں, فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر آپ لوگ جائیں. آپ لوگ شیئر رہنما ہیں جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح, جن کی وجہ سے ایک آزاد ملک کے اندر آپ سانس لے رہے ہیں. کیونکہ مجھے اس بات کی اور بھی زیادہ قدر ہوتی ہے کہ ہم لوگ کشمیر سے جب آتے ہیں تو اور بھی ویلیو کرتے ہیں آزادی کو, کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو آپ اپنے حریت رہنماؤں کے لیے آواز بنے, وہاں کی عوام, وہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے. یو ہیو ٹو بی دیٹ پیسفل فورس فار دیٹ, اور گراس روٹ پہ اس کو جانا ہے. اور اس کے اندر یونیک گروپ آف کالجز, اسکولس, آپ کے ایجوکیشنل سسٹم نے ایک ریمارکیبل رول پلے کیا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ اس طرح پہلے بھی میں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ آن لائن پٹیشنز اور سگنیچر کیمپینز آپ لوگ کر بھی رہے ہیں, مجھے پتہ بھی چلا ہے, میں بڑی خوش ہوں. اور اس میں مزید تیزی کریں. UN ہیومن رائٹس کمشنر, UN سیکریٹری جنرل, انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں, ان کو آپ چاہے 2 لائنیں ہی لکھ دیں,
کوئی پینٹنگ ہی بھیج دیں کشمیر کے حوالے سے, کوئی فوٹوگرافک ایویڈنسز ہی بھیج دیں کہ کیا کر رہے ہیں, کیا کشمیر کے بچے انسان نہیں ہیں. بس ہمارا ایک ہی سوال ہے, کیا وی آر میڈ آف لیسر گاڈ, کیا ہمیں انسان سمجھنے کے قابل ہی نہیں سمجھا دنیا نے. بس یہ وہ میسیجز ہیں جو آپ نے پہنچانے دنیا تک, اور یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. جس طرح ابھی میں بیٹھی ہوئی تھی, چیئرمین صاحب کے ساتھ میں بات کری تھی, تو آئی ایگریڈ ود ہم. ہی سیڈ کہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور دنیا جو ہے انویسٹمنٹ کی بات کرتی ہے, کاروبار جہاں سے مالی فائدہ ہوتا ہے. مگر اس سے بھی بڑی ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو میں سمجھتی ہوں جو دنیا کا انٹرسٹ انگیج کر سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. اس کی اگر اکنامک کاسٹ بہت ہائی ہے تو اس سے بھی کہیں بڑی اس کی سیکیورٹی کاسٹ ہے, کیونکہ یہ اس وقت جو نیوکلیئر کمانڈز ہیں وہ ایک RSS کے دہشت گرد مودی کے ہاتھ کے اندر ہے. جس طرح اس نے 2 سال پہلے 27 فیبرری کو نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج کیے تھے, یہ آپ پوائنٹس ضرور اپنے لیٹرز میں یا اپنے آرٹیکلز میں یا جہاں بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کرنا ہے, آپ ضرور یہ مینشن کریں کہ ٹیررسٹ RSS کے بندے نے کہ ہاتھ میں انڈیا کا نیوکلیئر کمانڈ ہے, اور وہ اتنا جنگی جنون ہے اس کو کہ وہ پاگل حد تک, مطلب اس کو نفرت ہے پاگل پن کی حد تک, اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آپ سب لوگ جو ہے دنیا کو انگیج کریں کہ اگر ہم خطے میں اور دنیا میں امن چاہتے ہیں, کیونکہ اگر خدا نخواستہ نیوکلیئر کوڈز مائکرو بھی ایک نیوکلیئر ایکسچینج ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے, ہفتے میں 2/3 دنیا تباہ ہو جاتی ہے. یہ کوئی سائنس فکشن مووی نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے. نیوکلیئر سائنٹسٹ کی اس پہ ریسرچ ہے. گلوبل فیمن ہو سکتی ہے, جس کا مطلب ہے کہیں کوئی ویجیٹیشن, فروٹس, کوئی پھل سبزی ختم, انسانیت ختم ہو جائے گی, قبرستان بن جائے گی دنیا, یہاں برف جم جائے گی, نیوکلیئر آئس ایج. اور 27 فیبرری کو یہ ہوا ہے 2019 میں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے معجزہ ہے کہ بچا دیا ہے, جو نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں. تو آئی تھنک دنیا کو یہ بھی بتانا ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم اس دنیا کا سروائیول اس پلانٹ کا چاہتے ہیں تو یہ سب سے پرانا UN کا مسئلہ ہے, اس کو حل کیا جائے. ورنہ RSS کے ہاتھ میں, اور RSS ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو اس وقت ہندوستان کا کنٹرول کر رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی کیا آگ لگی ہے. یہ بھی کشمیریوں کا صبر پڑا ہے. میں سمجھتی ہوں پوری دنیا ہل کر رہ گئی ہے, ورلڈ آرڈر بدل گیا ہے 5 اگست کے بعد, جو کچھ دنیا نے سفر کیا ہے, کیونکہ 70 سال سے کشمیری قوم پس رہی تھی. انڈیا میں آگ لگ گئی ہے, وہی اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری ہے اس نے, مگر یہ پاگل آدمی ہے, یہ کسی حد پر بھی جا سکتا ہے. بابری مسجد کے اوپر مندر کی تعمیر, یہ بھی اسی دور میں ہی ہو رہا ہے. فارمرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جو سکھ فارمرز ہیں, سول وار چل پڑی ہے. مائنورٹیز کے ساتھ کرسچنز کی چرچز جلائی جا رہی ہیں, یہ وہی RSS ہے. مسلمانوں کو اور کرسچنز کی فورسڈ کنورژنز ہو رہی ہیں. اینٹی مسلم, اینٹی مائنورٹی بلز پاس کیے جا رہے ہیں. اس لیے ہم ایک جنگ میں ہیں. کشمیر کا پورا خطہ اور جو اس کے ارد گرد ہیں یہ ایک وار زون ہے. اس لیے یہاں کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے جو حالات چاہ رہے ہیں آگے. LOC کے اوپر بھی, اور یہاں تک کہ UN کی ویکلز پہ بھی مودی نے اٹیک کروایا ہے, جو پہلی دفعہ ہوا ہے LOC کے اوپر. نہ صرف کشمیریوں پہ بلکہ پاکستان کی آرمی پہ, بلکہ UN کی ویکلز کے اوپر بھی. تو آپ نے اس اویئرنیس کے لیے ایز اے ویپن یوز کرنا ہے اپنے سوشل میڈیا کو, اپنے ٹیلنٹس کو, اور پرامن طریقے سے آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. بہت بہت شکریہ. Thank you really very much, Ms. Mashal Malik. A big round of applause for her. Now I will request all the management of Unique Group of Institutions to come forward on the stage. I would call the name and please move forward to the stage. Chairman, Unique Group of Institutions, Professor Abdul Manan.